فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، 15 جون 2020 کو رائیونڈ سے ایک خط شائع ہوا تھا، اور اسی سے ملتا جلتا خط ابھی یہ 27 جون کو وہاں سے شائع ہوا ہے، جس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ وہ ترامیم اور پورا خط آپ کی خدمت میں زیر سماعت ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور دین متین کی عالمین کو سیکھنے اور سارے عالم میں پھیلانے میں دن رات مشغول ہوں گے۔ اللہ آپ احباب کی قربانیوں کو قبول فرما کر سارے عالم کی ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ میرے عزیزوں، کامیابی تو دین میں ہے، اور دین زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ان کے طریقے سے کرنے سے آئے گا، اور محنت وہی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ محنت والوں پر تو بدل بدل کر مختلف حالات اسی لیے بھیجتے ہیں کہ محنت والوں کو موقع ملے کہ ہر حال میں دعوت والے کام میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ محنت کے اعمال ہیں اللہ کی طرف بلانا، اللہ والے علم کو سیکھنا سکھانا، ذکر و دعا اور عبادت میں لگانا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ ان اعمال میں صحیح یقین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فضائل کے شوق اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ جانتے ہوئے خالص اللہ کے لیے لگنا ہے۔ اور جب یہ بات یقینی ہے کہ ان اعمال میں ان صفات کے ساتھ لگنے ہی میں سارے عالم کے ہر فقیر اور امیر کی کامیابی ہے، یہ اعمال والا راستہ دکھانے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے، بلکہ یہ امت سارے عالم کے انسانوں کو اسی راستے کی طرف بلائے گی۔ تو اپنی جان و مال کو اس محنت پر یہ یقین کر کے لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان و مال اسی محنت پر لگانے کے لیے دیا ہے۔ ان اعمال کو ان صفات کے ساتھ وجود میں لانے کے لیے اعمال دعوت تجویز ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم حال سے کیوں پریشان ہوں؟ ہر حال کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، ان حکموں پہ لگنا ہی کامیابی ہے۔ خندق کے موقع پر حالات اتنے سخت تھے کہ خود حق سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس وقت مومنین آزمائے گئے اور زبردست طریقے سے جھنجھوڑے گئے، لیکن جب ایمان والے جمے رہے اور بول پڑے کہ یہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، تو اس زبردست آزمائش کا یہی نتیجہ نکلا کہ ان حالات سے ان کا کچھ نہیں بگڑا، اور ان کے اعمال میں ترقی ہوئی۔ نصرت خداوندی اور تائید غیبی شامل ہوئی، جس سے ہر شعبے میں دینی زندگی اپنے کمال کے ساتھ وجود میں آتی چلی گئی، اور پھر جگہ جگہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وسعت، کشادگی، رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا چلا گیا۔ تو آج ہمارا بھی اتنا ہی کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، سنت اعمال، مسنون دعاؤں کی پابندی رکھیں، بار بار صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے ہی کام لے جیسے اس کو پسند ہے۔ ہمارے کام کے اصول میں یہ بھی ہے کہ ہمارا نہ کسی سے مطالبہ ہے، نہ کسی سے شکایت۔ اپنے یہاں کے قانون کی حدود میں رہتے ہوئے موقع محل کی رعایت کے ساتھ اپنے ذمہ داروں کے مشورے سے اعمال کا اہتمام کرتے رہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں تو کوئی ترمیم اور تبدیلی نہ کی جائے جو رائیونڈ سے غور شدہ ہیں اور جو وقتاً فوقتاً کام کرنے والوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔
جو وقتاً فوقتاً کام کرنے والوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان وضاحت یا ان کے علاوہ کسی اور بات میں رائے کی ضرورت ہو تو ہر ساتھی اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر اپنے ہفتہ واری مشورے اور ذیلی مرکز کے شورا والوں کی خدمت میں جا کر بات رکھے۔ پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو بڑے مرکز کے مشورے والوں کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ غور شدہ امور میں مرکز والے ان کو مطمئن کر دیں گے۔ کوئی قابل غور بات ہو تو رائیونڈ کے مشورے میں خط کے ذریعے رکھ دیں۔ انشاءاللہ یہی طریقہ کام کے لیے صحیح نہج کے قریب تر ہے۔ ادھر ادھر سے آنے والی خبروں کو بالکل نظر انداز کیا جائے اور نہ ہی ایسی خبروں کو سچا مان کر چلایا جائے اور نہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے یا ان کی تحقیق میں لگا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام و سنون عرض ہے اور دعاؤں کی درخواست۔ وقت والسلام بندہ نظر رحمان افی ان، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔